أعوذ گردنیں کاٹ رہے ہیں بچوں کی، علماء کو پامال کر رہے ہیں، لاشوں کو زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، عورتوں کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، اور یہ سب کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی در اہل بیت سے دور ہو جائے پھر نہیں معلوم انسانیت کے کس پس مقام کے اوپر پہنچے گا، اور سمجھ بھی نہیں پائے گا، سمجھ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ انسانیت کا ایک عجیب چیپٹر ہے، اور کل تاریخ ادیان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مختصر سا عرض کیا تھا، یہ دین کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کے بہترین کام دین کے نام پہ انجام پائیں گے، اور دنیا کے بدترین کام دین کے نام پہ انجام پائیں گے۔ دنیا میں ایسی ایسی ہستیاں دین کے نام پر آئیں گی جن پہ پوری انسانیت قربان ہونے کو تیار ہوگی، اور ایسے ایسے انسان بھی دین کے نام پر آئیں گے جو انسانیت کے نام پہ دھبا بن جائیں گے، سب دین کے نام پر۔ آپ جانتے ہیں بدترین جنگیں دنیا کی دین کے نام پر لڑی گئی، اور بہترین قربانیاں دین کے نام پہ دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے اور ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین کو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں بھی دین کے نام پہ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی دین کو دیکھے کہ دین میں خدا ہے، وہ خدا خالق کائنات ہے، اور ایک بندے کا خالق نہیں ہے، ایک قوم کا خالق نہیں ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں چاہے دشمن کے عنوان سے کیوں نہ ہوں، اس کا خالق بھی خدا ہے، پسند نہیں کرے گا کہ میں اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت انجام دوں گا۔ تو یہ دین ہے، دین میں خدا ہے، خالق ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دین ایسی ایسی حرکتیں کروا لیتا ہے جو ایک عام انسان نہیں کرے گا، اور خوش بھی ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو ظاہر کربلا کے واقعات کے ذریعے سے بہت کچھ سننے کو ملا ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثلا جو میدان کربلا میں سید الشہداء کے اوپر پانی بند کر رہے تھے وہ تکبیر کے نعرے بھی لگا رہے تھے، اسی رسول کی نبوت کی گواہی دے رہے تھے جس کے نواسے کی لاشوں کو پامال کر رہے تھے۔ دین میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ کس طرح ہم سے مربوط ہے ہماری گفتگو سے جو ہم امام وقت کے حوالے سے انجام دے رہے ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام کے پیچھے دین کے اوپر کون کون سی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ظاہر غیبت کا دور ہے، اور غیبت کے دور میں جو بڑی مصیبت ہے وہ فخر نہیں ہے، غربت باقی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ غربت عام آدمی کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ کفر کے نزدیک آ جائے، جو مولانا نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آیا ابو ذر کے لیے بھی غربت کفر کے برابر ہے؟ نہیں، ابو ذر کو کب غربت کفر کی طرف لے کر گئی؟ عام آدمی کے لیے غربت اتنی مصیبت ہے کہ کفر کے نزدیک ہے، لیکن ابو ذر جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے مصیبت ہیں، اور ان میں سے جو بہت بڑی مصیبت ہے وہ دین کے نام پر جو مصیبت آتی ہے۔ جو 15 شعبان کی شب آپ کے سامنے گزری، اس 15 شعبان کی شب میں ایک دعا تھی، بہت خوبصورت بہت نفیس دعا، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اور آپ یاد کرنے کی خاطر کبھی آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہر عربی آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو شروع میں قسم لکھا ہوا آئے گا، اللہم اقسم، البتہ اس قسم کا مطلب قسم نہیں ہے، یہ تقسیم کرنا ہے یہاں پر، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، اے خدایا اپنے خوف و خشیت کو میرے اندر تقسیم کر دے، اتنا دے دے کہ میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میں تیری خشیت کی وجہ سے گناہ کو انجام نہ دوں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آخر تک جائیں تو ایک جگہ پر آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے خدا دنیا کو ہماری علم کی وسعت قرار نہ دے، یعنی ہم ساری کوشش کریں دنیا کی خاطر، ایسا نہ ہو۔ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا ہماری مصیبتوں کو ہمارے دین میں قرار نہ دے، یعنی مصیبت آنی ہے دنیا پہ آئے، دین پہ مصیبت نہ آئے۔ کیوں؟ دین پہ مصیبت آتی ہے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر نہ دنیا باقی رہتی ہے اور دین تو ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم تاریخ ادیان کو دیکھتے ہوئے صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اور جو ہمارا اس وقت کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین غلط کام کیسے کروا دیتا ہے۔ دین اچھے کام کروائے، قربانی دلوائے، صدقے دلوائے، لوگوں کی مدد کروائے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دین بندے قتل کروا دے، دین لاشیں پامال کروا دے، دین عورتوں کو مروا دے، بچوں کو مروا دے، بچیوں کو مروا دے۔ یہ جو کوئٹہ میں ہوا انسان تعجب نہیں کرتا اس پہ؟ نہیں معلوم کتنی 17 بچیاں میرے خیال میں جلا دی۔ تو انسان سوچتا ہے کون سا دین ہے یہ، کس قسم کا دین ہے، اور کھلے عام اعتراض بھی ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو کب ہوتا ہے؟ جب دین کی حرکتیں کرواتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اچھا یہ بات ہم نے بڑے تعجب کے ساتھ کہی ہے کہ مثلا دین لاشیں پامال کروا دیتا ہے، دین یہ سب کرواتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے چھوٹی سی اور مثال دوں، ایک آدمی رات کو سوتا اس پلاننگ کے ساتھ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا آپ نہیں، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ بنیاد دونوں کی ایک ہے، یہ بھی حکم خدا پامال کرتا ہے، وہ بھی حکم خدا پامال کرتا ہے، اور کامن فیکٹر ایک اور بھی ہے
اس کے پاس بھی ایک تعویل ہوتی ہے، اس کے پاس بھی ایک تعویل ہوتی ہے۔ اصل مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پہلے دن گردن نہیں کاٹتا، کوئی دنیا میں قاتل ایسا نہیں ہوگا جو پیدا ہی قاتل کے اوپر ہوا ہو۔ البتہ بعض اس پر کچھ اسٹڈیز آتی ہیں کہ جناب ہم نے جو بڑے بڑے قاتلین ہیں جس کو سیریل کلرز کہتے ہیں ان کے جینیٹکس کو دیکھا ہے، اس کے چاہے جینس کے اندر کچھ پرابلم ہے، اس طرح کی کچھ اسٹڈیز بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ ویریفائڈ ابھی تک نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کچھ انسان پیدا ہی قتل کے ساتھ ہوئے ہیں، قاتل پیدا ہو گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر وائلنس کی ٹینڈنسی بڑی بھی ہو، کسی بھی مثال کے طور پر جینیٹیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے یا جینیٹیکل کمبینیشن کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اتنی بڑھ گئی ہے جیسے اس کا ہاتھ لمبا ہو گیا جس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب انسان کے ارادے کے اندر ہوتے ہیں، ہاں ٹینڈنسیز بڑھتی ہیں، کسی کے اندر شوگر کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر مثال کے طور پر شوگر سے دوری کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، لیکن ارادہ انسانی کو خدا کبھی پامال نہیں کرتا، ارادہ انسان کا ہمیشہ حاکم رہتا ہے۔ تو جو دونوں میں کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ جس انسان کے پاس دین کے مقابلے میں بہانہ موجود ہے وہ ہر کام کر لے گا۔ کیوں؟ ہر کام کے لیے بہانہ جائے گا۔ جس کو بہانہ مل جائے اور وہ بہانوں میں زندگی گزار سکے اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں تاریخ سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور و معروف ہے کہ جنگ نہروان جب ہو رہی تھی اور خوارج کوفہ سے باہر امیر المومنین کے خلاف کیمپ لگائے بیٹھے تھے، اب کوفہ سے مختلف لوگ جاتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ تم لوگ جو امیر المومنین کے خلاف کیمپ لگائے بیٹھے ہو یہ غلط ہے، شہر سے باہر کھڑے ہو گئے ہو، ساری حرکتیں غلط ہیں، لوگوں کو بھی مار رہے تھے۔ تو اسی دوران عبداللہ بن عباس کا جانا بھی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مشہور ہیں تفسیر قرآن کے عنوان سے کہ مفسر قرآن ہیں اور بہت مہارت تھی ان کو، لیکن عجیب بات یہ کہ جب عبداللہ بن عباس جانے لگے تو امیر المومنین نے ان سے کہا کہ تم قرآن پر گفتگو نہیں کرنا، ان خوارج سے قرآن کریم پر گفتگو نہیں کرنا۔ فرمایا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا حدیث سے گفتگو کرنا، حدیث رسول سے بات کرنا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں قرآن کریم سے گفتگو کیوں نہ کروں؟ فرمایا تم ان کے بہانوں اور تعویلات کو سنبھال نہیں سکو گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ عبداللہ بن عباس کو، کہ اگر تم خوارج کے سامنے گئے اور تم نے قرآن کریم سے گفتگو کی تم ان کی تعویلات کو سنبھال نہیں سکو گے، ایسی ایسی تعویلات دیں گے کہ تم خود سمجھ نہیں پاؤ گے اب کرنا کیا ہے۔ تو اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس گئے تو وہ اس ارادے میں تھے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی آ گئے بیچ میں، اور اس کے بعد جو خوارج نے آیات کو موڑنا توڑنا شروع کیا تو خود عبداللہ بن عباس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا اس کا۔ مثلاً وہ آئے، انہوں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے کہا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں ہے یا نہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کے لیے؟ کہا ہے۔ کہا پھر علی کی حکومت کیوں مانے؟ اب 10,000 مغالطے قرآن کریم سے کیے جا سکتے ہیں، خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ دین کے نام پر یہ جو تاریخ اور انسانیت سوز مسائل انجام پاتے ہیں، کام انجام پاتے ہیں، کیسے پاتے ہیں؟ یہ تعویل کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اچھا وہ تعویل میں نے عرض کیا پیدا ہوتے ہی کوئی انسان نہیں سیکھتا، آہستہ آہستہ سیکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیسے سیکھتا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے میرے اوپر فلاں کام واجب ہے تو میں سوچتا ہوں نہیں تھوڑی دیر اگر نہ بھی کروں تو کیا ہوا، ایک دفعہ نہ بھی پڑھی فجر نماز قضا سے پڑھ لوں گا تو مشکل ہے۔ بس یہ اس نے تعویل کا ایک چیپٹر کھول لیا ہے، اب اللہ جانتا ہے کہ اس کا تعویل کا چیپٹر کہاں رکے گا۔ یہ آہستہ آہستہ واجبات سے شروع کرے گا، بلکہ پہلے مستحبات اور مکروہات سے شروع کرے گا، اس کو صحیح کرے گا پہلے، نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی دانش میں صحیح کرے گا، اس کے بعد پھر واجبات کو خدا نہ کرے صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ آخر میں آتے آتے دوسرے کا مال، دوسرے کی جان، دوسرے کی عزت سب اس کے لیے صحیح ہو چکی ہو، ان سب کے اوپر فتوے بھی مل جائیں گے اسے۔ اب اس صورتحال میں کرنا کیا ہے؟ اس صورتحال میں بہت سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے یہ کہ دین کے نام پر جو چیز کھلی آنکھوں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ غلط ہے، کم از کم غلط کہنے سے نہ روکے، کہتے غلط ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی لگی ہوئی ہے دین کے نام پر، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک تھوڑا سا لطیفہ مانا معذرت کے ساتھ، پھر کوئی آپ کے ٹینشنز کو ریلیز کرنے کے لیے۔ تب ایک عالم تھے، ان کے پاس ایک طالب علم گیا، مرجع تقلید ٹائپ کے، ان کے پاس ایک طالب علم گیا، کہا کہ میں نے غلطی سے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا نہیں تمہاری معاف نہیں کروں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں، یہ جو تاجر ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں میں نے غیبت کیا، آپ معاف کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں، میں طالب علم ہوں، دینی طالب علم ہوں، مجھے تو معاف کر دیں۔ کہ نہیں ان کو معاف کروں گا تمہیں نہیں معاف کروں گا۔ تو فرق کیا ہے؟ یعنی کہ فرق یہ ہے کہ یہ میری غیبت کو گناہ سمجھتا ہے اور غیبت کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، تم پہلے مجھے فاسق ثابت کرتے ہو تاکہ میری غیبت جائز ہو جائے، اس کے بعد میری غیبت کرتے ہو، میں تم لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، دین کے لیے غلط کام بھی کریں گے، پہلے اس غلط کام کو صحیح ثابت کریں گے، بلکہ اگر قسمت ٹکرا گئی تو واجب ثابت کرے گا۔ ابھی پوری دنیا کو پتا ہے قرآن کریم نے 60 دفعہ سے زیادہ کہا ہے نماز قائم کرو، میں نے نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، پہلے میں ثابت کروں گا کہ پڑھنا ہی غلط ہے، اس کے بعد کہوں گا نہیں پڑھنی۔ جو کام مجھے نہیں کرنا ہے
میں اس کے لیے کچھ ثابت کر دوں گا، اس کے بعد بات صحیح ہو جائے گی. یہ دین کے اندر مشکل ہے. اگر یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے، میں نے عرض کیا سارے دین کا عمل ہونے لگتے ہیں. اور تمام ادیان کے اوپر ایک صورتحال آتی ہے جس میں دین کا ظاہر باقی رہ جاتا ہے اور روح اندر سے نکل جاتی ہے. اس کی بہت ساری علامتیں، میں اب اس گفتگو کی طرف نہیں جاؤں گا. ہم واپس آتے ہیں وقت کے امام کے حضور کچھ اظہار عقیدت کے لیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انتظار بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے انتظار کون سا فضیلت رکھنے والا انتظار ہے. تو ہم نے عرض کیا انتظار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ انتظار ہوتا ہے جس کا ہدف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھا ہے اور رپورٹس نہیں لے کر آیا ہے. جب ڈاکٹر کے سامنے پہنچتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے 2 گھنٹے تم باہر بیٹھے تھے، تم اس دوران ہی رپورٹ لے آتے. تو وہ 2 گھنٹے ایکچولی ویڈیو گیم کھیل رہا تھا. اس نے اپنے کام کے لیے انتظار نہیں کیا ہے، اپنے وقت کو گزار دیا. یا میں نے جیسے مثال دی، 1 گھنٹے لانچ میں بیٹھا رہا ہے اور جب جہاز نکلنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا اس کے پاس بورڈنگ پاس ہے ہی نہیں. اس نے بورڈنگ پاس نہیں لیا ہے. کیوں؟ اس نے غور ہی نہیں کیا. اس انتظار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ انتظار وقت کا ضیاع ہے. پھر کون سا انتظار اصلی انتظار ہے؟ تو میں نے عرض کیا وہ جو ہدف کو نظر میں رکھے پھر انتظار کرے. وہ جو ہدف کو نظر میں رکھے اور پھر انتظار کرے. میں اس کے لیے ایک سادہ سی مثال عرض کیا کرتا ہوں، چند منٹ سے لے کر جلدی جلدی وہ بھی کہہ دیتا ہوں. تو میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ فرض فرمائیے میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں اور میرے والد مرحوم ہو چکے ہیں، خدا ان کو قبول فرمائے انشاءاللہ. وہ فرض فرمائے کراچی میں رہ رہے ہیں اور مجھے کہیں کہ بھائی میں نے اگلے سال تمہارے شہر آنا ہے، وہاں پر ایک کالج بنانا ہے، ایک یونیورسٹی بنانی ہے. تو میں ان سے کہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے. اس کے بعد جناب علی سال جب نزدیک ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کمرہ علیحدہ بنا دیا ہے، اس میں بستر لگا دیا ہے، پردے لٹکا دیے ہیں، قالین بچھا دیا ہے، آپ تشریف لائیے اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. پھر کچھ اور وقت گزر گیا اور وہ نہیں آئے. اور پھر انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے کمرے میں مثلا ٹی وی بھی رکھ دیا ہے، میں نے فلاں چیز بھی رکھ دی ہے، کمرہ سارا ہر طرح سے تیار ہے، اب آپ تشریف لائیے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں. اور میں کمرے میں چیزیں بڑھائے چلے جا رہا ہوں اور ان سے کہے چلا جا رہا ہوں آپ آئیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اور جب وہ فیڈ اپ ہو گئے اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرے کالج کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ جو تم کمرے بنا رہے ہو نا، مجھے کمروں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کالج بنانا تھا، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اب میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام کی یاد میں اگربتیاں اور موم بتیاں جلا رہے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ امام نے زمین پہ عدل پھیلانا ہے، اس کے لیے کیا کیا. آپ خود سوچیں امام کا ہدف کیا ہے، امام کا مقصد کیا ہے. جو ان کا ہدف و مقصد ہے اس کے لیے کیا کیا ہے، اس کی بیس پر طے ہوگا اس انتظار کی فضیلت کتنی. اگر آپ نے ہدف و مقصد کی طرف موومنٹ دکھائی ہے پھر بات تو صحیح ہے، پھر آپ کا انتظار فضیلت رکھنے والا انتظار ہے، آپ کے انتظار کو ہر آدمی ایکسیپٹ کرے گا. لیکن اگر میں نے اس سمت کوئی حرکت نہیں دکھائی ہے، ان کے ہدف کی سمت نہیں بڑھا، ان کا ہدف کیا تھا؟ زمین سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام، بلکہ بدتر ہو گیا. نہ صرف ایک میں اس ہدف تک نہیں بڑھا بلکہ میں نے ایک اور کام کر ڈالا. وہ کیا کیا؟ میں نے کہا جب تک آپ آئیں گے اور ظلم ختم کریں گے ابھی تو فی الحال میں ظلم سے فائدہ اٹھا لوں. مجھے پتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود لیجیے گا محمد و آل محمد. ایسے عجیب و غریب جملات بہت ذہن میں آتے ہیں. ابھی وہ جملات بولنا بند کر دیا ہے لیکن پہلے ذہن میں آتے تھے تو پریشانی بڑھ جاتی. ایک دفعہ میں ایک جگہ درس دینے گیا، میں نے علم اخلاقیات کے اوپر کچھ فرائض پیش کیے، لیکچر ٹائپ کا اخلاقیات پہ دیا. ایک بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. میں مجلس سے باہر نکلا، درس سے باہر وہ پیچھے پیچھے آئے، مجھ سے آ کے کہنے کہ مولانا کچھ آپ تاریخ سے بول دیا کریں، عقائد سے بول دیا کریں، اخلاقیات سے نہیں بولا کریں. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہنے کہ اس کو سن کر طبیعت میں خلجان ہونے لگتا ہے، اپنے اخلاقیات کی ساری پورٹ بھی کھل جاتی ہے تو پھر طبیعت گھبرانے لگتی ہے. تو آپ اخلاقیات سے اللہ کا واسطہ مت بولا کریں، آپ ادھر ادھر سے بولیا کریں. تو ابھی کوشچنز بعض ایسے آتے تھے دماغ میں کہ ایک دم طبیعت میں خلجان ہونے لگتا تھا نا. ابھی وہ کوشچن کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا کسی نے مجھ سے کہا ابھی آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ اس زمانے میں ٹی وی دیکھتا تھا، ہم دیکھتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا جب امام آئیں گے تو یہ چینلز چلیں گے؟ کیا خیر جب امام آئیں گے تو یہ چینلز باقی رہیں گے کیا آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ نہیں رہیں گے. تو نے کہا پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے امام سے کہہ رہے ہیں مولا جب آپ آئیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، جب تک نہیں آئے تو چلو میں راستے میں چلا رہا ہوں. اس طرح آپ امام کے حوالہ انصار میں بیٹھ جائیں گے کیا؟ آپ ان کے پیچھے مزے لیں ان چیزوں سے جن سے انہوں نے لڑنا ہے اور منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نصرت کروں، یہ ہو جائے گا؟ جب امام آئیں گے تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اس وقت تک تو میں ظلم کر لوں نا. صحیح کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اب آپ خود سوچیں. اب ایک اور سختہ، تھوڑی سی اور سختہ. اگر میں سوسائٹی کی وہ پریویلیج کلاس ہوں جس کے اوپر 90% حقوق قربان ہو رہے ہیں تو امام مجھ سے لڑنے آ رہے ہیں یا 90% سے لڑنے آ رہے ہیں؟ نیچرلی میں وہ جس سے لڑنے آ رہے ہیں، اگر میں اس 10% میں ہوں جس کی خاطر 90% قربان ہو رہے ہیں.
اب میں کیسے کروں؟ میں امام کی نصرت کروں گا؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی میں کیا 10% سے نکل کے 90% میں پہنچ جاؤں گا؟ نہیں، آپ چلیے 10% سے نکل کے 90 میں نہ پہنچیے، لیکن یہ بتائیے 90 کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اچھا اب یہاں پہ ایک اور مشکل بھی ہے، ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے، کام اتنا آسان نہیں ہے، کام میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ صاحب ایک بزنس مین بہت بڑا کراچی کا، بہت ہی نون، بعد میں آ کے بھی نام مت پوچھے گا، بتاؤں گا نہیں، اس کے اطراف میں رہنے والی ایک بچی، اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے کالج کی اتنی فیس اس کے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہوں، اور اس سے میں نے جا کر ریکویسٹ کی کہ بھائی خدا کا واسطہ میرے سرکمسٹانسز یہ ہیں، اس میں یہ فیس نہیں دے سکتی ہوں، اس کو معاف کر دو۔ اس نے معاف نہیں کیا، میں نے بہت ریکویسٹ کی، اس نے معاف نہیں کیا۔ باہر جا کر اس نے فلڈ ریلیف کے اندر اتنے کروڑ روپے ڈونیٹ کیا، تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوتی ہیں؟ بھائی یہ آدمی اگر پیسے کا پجاری ہے تو فلڈ ریلیف میں اتنے کروڑوں روپے کیوں دیے اس نے؟ اور اگر یہ آدمی دکھی انسانوں کا ہمدرد ہے تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کیا اس نے؟ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اچھا اسی کی مثال اور بھی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک ملٹی نیشنل ہے، ہمیں پتا ہے اس نے سوسائٹی میں گردنیں کاٹ کاٹ کے انبار لگائے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہیں پر لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے کنواں بھی کھودے گا، صحیح؟ اب آدمی اس طرح ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک طرف سے یہ اتنا ظلم کرتا ہے، دوسری طرف سے یہ ایک غریب کے لیے یہ بھی کر رہا ہے۔ مثلا ہمارے ترم خان پوری دنیا کے چیمپئن حقوق بشر کے، انسانی حقوق کے، وہ پوری دنیا میں ظلم پھیلا رہے ہیں، اور جناب علی ایڈورٹیزمنٹ بھی آتے ہیں کہ فلاں کی عوام اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی تم ہی نے تو ظلم کا انبار لگایا ہوا ہے اور تم ہی ہمارے لیے کنویں کھود رہے ہو، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہاں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ کروڑ لوٹے گا اور 2000 روپے صدقہ دے دے گا، اس کو اپنی ریپوٹیشن بھی تو بچانی ہے، اور یہی کام ہم بھی اپنے ساتھ کرتے ہیں، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میں نظام ظلم میں بیٹھوں گا، نظام ظلم سے پورے فائدے اٹھاؤں گا، پورے فائدہ اٹھانے کے بعد امام وقت کے نام پہ صدقہ و خیرات بھی کر دوں گا، جو فائدہ اٹھاؤں گا وہ 100 ہوگا، جو خیرات کروں گا وہ 2% ہوگا، وہ بھی حل میں بھی حل۔ ہم لوگ اس طرح اس گیم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ہم سب کو پتہ ہے ایسے نہیں چلے گا۔ ایک بہت سادہ سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امام کی تشریف آوری صرف پکچر کو چینج نہیں کرے گی، کانٹینٹس کو چینج کرے گی۔ بعض اوقات صرف شیپ چینج ہوتی ہے، کانٹینٹس چینج نہیں ہوتے، کانٹینٹس وہیں کے وہیں ہیں۔ مثلا میرا اسپیشلائزیشن سبجیکٹ کے حساب سے پولیٹیکل سائنسز بھی ہے، مختلف پولیٹیکل سسٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ سب کے سامنے بھی آتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے پولیٹیکل سسٹمز میں سے ایک مثال کے طور پر سوشلزم ہے، اور ایک آپ کے سامنے کیپٹلزم بھی ہے۔ البتہ اکنامکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، لیکن پولیٹکس کے اندر بھی بہت دخالت ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا دونوں ایک ہی ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو چاہے وہ کیپٹلزم ہو، دونوں ایک ہی ہیں۔ کوئی کہے گا نہیں لیفٹ رائٹ پہ 180 ڈگری کا فرق ہے دونوں کے اندر، میں کہوں گا دونوں ایک ہیں۔ کیوں دونوں ایک ہیں؟ دونوں کی بیس میٹیریلزم ہے، اس سے ہٹ کے نہیں، دونوں کی بیس ایک ہی ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ بعض اوقات مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے نا صورت تبدیل ہو جائے گی، پہلے کوئی رولر تھا پھر کوئی اور رولر ہوگا، صورت تبدیل نہیں ہوگی، کانٹینٹس چینج ہوں گے، ہماری جڑیں تک تبدیل ہوں گی، تب امام تشریف لانا ہے۔ ان کے آنے پر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آج فلاں ترم خان دنیا کا چیمپئن تھا تو اس کے بعد کل کوئی اسلامی ملک دنیا کا چیمپئن ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ انسانوں کی طبیعتوں میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ یہ راستے کے اوپر واپس آئیں گے۔ یہ وہ ٹارگیٹ ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ بس یہ کام صرف اس سے نہیں ہوگا کہ میں چند جگہ پہ صدقہ خیرات دے دوں، چند جگہوں پہ مسجدیں تعمیر کر دوں، امام بارگاہ بنا دوں، میں سوچوں میں نے معاملہ ختم کر دیا، نہیں اس سے نہیں ہوگا۔ ہمیں پوری اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑ جائے گا، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا بھی اتنا نہیں ہوگا، میں بار بار یہ ساری تشریحات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بالکل کلیئر ہو جائے کہ مثلا میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب میں داڑھی رکھ لوں گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ میں ملتان شہر میں تھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سوال جواب کر رہے تھے، تو کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا جو اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا تھا، اور بھی لوگوں نے کیا۔ اس نے کہا، خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم حج پہ بھی جا چکے ہیں، یہ بتائیں دین میں کچھ اور بچا ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ میں نے کہا بھائی واہ، سادگی بھی اس کو کہتے ہیں۔ ابھی اس سے کوئی پوچھے اس کا مطلب ہے تم نے اصلی کام تو ابھی شروع ہی نہیں کیا ہے، تو اگر شروع کیا ہوتا نا تو اتنا پوچھنے کا ٹائم بھی نہیں بچتا تھا۔ مثلا اصلی کام کیا ہو سکتا ہے؟ اصلی کام وہ جو امام کریں گے، وہ کیا ہے؟ ظلم سے لڑو۔ آپ سمجھیں مثلا ہم لوگ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے سامنے تو یہ وکیبلری کھلی ہوئی کتاب ہے کہ ظلم سے لڑنا ہے۔ آپ تصور کرنا ہے، امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک یہ ظلم سے لڑنا ایک کامن آبجیکٹو ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ مائنس ہو جائے گا، کچھ شیپس چینج ہو جائیں گی اور معاملہ حل ہو جائے گا، نہیں، امام کی تشریف آوری پہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پورے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، اس میں کیا ہوگا، اپنی غلطیاں بھی سامنے آئیں گی۔
اچھا دنیا میں انسان کے لیے سخت ترین کام اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نظریے کو اب معتقد ہو اور اپنے ہی مفادات خطرے میں پڑ جائے. اس وقت ساری داستان سے میں ایسی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ محمد. بچپن میں انسان کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, زیادہ تر چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں, رینڈم کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. اس کا پتہ نہیں کیا رول ہے, میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ انسان کی جو میموری ہوتی ہے وہ اس بچے کی طرح ہوتی ہے جو ساحل پر سیٹیاں چن رہا ہوتا ہے. کچھ نہیں پتا ہوتا کون سی سیٹی اٹھائے, کوئی اس کے ہاتھ میں ورنر کیلیپر نہیں ہوتا کہ وہ ملی میٹر ناپ رہا ہوگا, اتنے ملی میٹر کی اٹھاؤں گا, اتنے کی نہیں اٹھاؤں گا. نہیں, اچھا کلر بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا کہ میں گرین اٹھاؤں گا, یلو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں, کوئی بھی چیز اٹھا سکتا ہے. تو ہم لوگ کی میموری بھی لگتا ہے عجیب ہی ہے, کوئی بھی چیز پک کر لیتی ہے. اب ایسی میں جب بات کر رہا تھا تو میرے دماغ میں اچانک بچپن کا ٹی وی کا ایک ڈرامہ آ گیا جو میں نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا. اس میں دکھایا کہ ایک باپ ہے بڑا دیندار جناب, اور اس کا بیٹا ہے انتہائی آوارہ قسم کا ہے, اور وہ بچے کو ہمیشہ سکھاتا رہتا تھا بیٹا نمازی بنو, تم یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو. وہ مانتا ہی نہیں تھا, اور وہ جناب علی بار بار کہہ کے مر رہا ہے, اور وہ سنتا ہی نہیں, وہ اپنی زندگی میں لگا ہوا. اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کسی بندے سے ملتا ہے, اس کی بات اس کے اوپر اثر پڑ جاتی ہے, اثر کر جاتی ہے, وہ دیندار بن جاتا ہے. اب وہ دیندار آدمی بن جاتا ہے, اپنے باپ سے آگے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ بتاتا ہے بھائی ایسے پڑھتے ہیں, قرآن کریم کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے, یہ سب کرنا پڑے گا. پھر ایک دن دکھاتے ہیں کہ وہ جناب علی گھر میں بھاگا آیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ بابا کہاں. بتایا کہ وہ گئے میں, کہنا اچھا ہے کہ گئے میں ان کو پتہ نہیں چلے گا, ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہنے لگا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے بزنس میں اتنی بڑی ایک مصیبت آئی ہے جو ہمارے بابا کو پتہ چل گئی ہے تو ہم سب کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اس نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا بابا آئیں گے تو بتاؤں گا, لیکن طریقے سے بتائیں گے. جب بابا اس نے بڑے طریقے سے ماحول بنایا, یہ کیا وہ کیا, ابا مصیبتیں آتی رہتی ہیں, یہ ہوتا ہے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی ہمارا ایک ایسے پیسہ ایک ایسے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہے جس میں ہمیں سود مل رہا ہے. اس نے کہا بیٹا وہ تو میں نے خود رکھوایا ہے. تو اب بچے کے اوپر جیسے ایک شل پڑا. اس نے کہا آپ نے رکھوایا ہے؟ بچپن سے تو آپ مجھے نماز قرآن اللہ دین سکھا رہے تھے, سود کھاتے ہیں آپ. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ ٹائٹ دیندار ہیں, دوسری جگہ پہ سب سے زیادہ کمپرومائز کرنے والے بندے. سمبولک لطیفہ ایک اور سناتا ہوں تاکہ یہ گرمی کا اثر تھوڑا سا کم ہو جائے اور یہ مطلب ہمارے اندر چلا جائے کہ ہمیں اس مذاق تک نہیں پہنچنا ہے, ہمیں دین پہ پورا داخل ہونا ہے. قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ, تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو. یہ آدھے ادھورے رکھ کر معاملے کو حل نہیں کر پاؤ گے. تو ایک دوست نہیں اطراف میں کہیں رہتے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہنے کہ میں کہیں باہر گیا تو جہاز میں تھا, وہاں پر جناب علی وہ جب کھانا سرو ہو رہا تھا تو ایک پیسنجر کو ان کی سیٹ سے 3-4 سیٹ آگے شاید کہیں بیٹھا تھا. اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ میرے لیے مسلم میل لاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ نے ٹیگ نہیں لگوایا مسلم میل کا, تو ابھی جو میل ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا. اس نے کہا نہیں مجھے مسلم میل چاہیے. اس نے کہا مسلم میل ہمارے پاس اس ڈپارٹمنٹ میں اس کیبن میں ختم ہو گیا, جو تھا وہ ٹیگ تھے, وہ ٹیگ والوں کو دے دیا, یا تو آپ ویجی کا لگواتے یا مسلم کا لگواتے تو ہم آپ کو دے دیتے, آپ نے نہیں لگوایا. اس نے کہا ایسی کی تمہاری جاؤ تم مسلم میل لاؤ اور تم اپنے ہیڈ کو بلا کے لاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. وہ اس نے خوب وہاں پہ ڈرامہ کھڑا کر دیا. بار وہ اپنے ہیڈ کو لے کر آئی, وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ہیڈ آئی, اس نے سمجھا, اس کے بعد نے کہا اچھا میں آتی ہوں. اس کے بعد وہ گئی, وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ لے کر آئی. اس نے کہا بھائی یہ مسلم میل یہ لیجیے آپ. اس نے کہا ٹھیک, وہ بھی خوش کہ چلو مسلم میل مل گیا, میری جان چھوڑ گئی. اس نے جناب مزے سے مسلم میل کھایا, تھوڑی دیر گزری, پھر جب وہ ڈرنکس لے کر آئی, لو جناب اس نے بیئر آرڈر کر دیا. یہ جو ہمارا بھائی تھا دوست, کہنے لگا جب اس نے مسلم میل پہ جھگڑا کیا تھا نا تو میرا دل چاہ رہا تھا اس سے جا کر کہوں کہ تو جیسا بھی ہے تیرے اندر ایک اچھائی ہے کہ تو دین کے نام پہ لڑ لے گا. کہنے لگا جب اس نے بیئر آرڈر کیا تو میرا دل چاہا کہ جا کے اس کو ایک چماٹ لگاؤں کہ منافق, تجھے یہ منافقت جہاز میں بیٹھ کے کرنی تھی, گھر میں بیٹھ کے کر لیتا تو سب کے سامنے ہماری ناک کٹوا رہا ہے دین کے نام. فرشتے بھی یہی کہتے ہوں گے ہم سے, فرشتے بھی ہم سے یہی کہتے ہوں گے کہ ابے تو دعائے قنوت کے اندر ربنا اغفر لی کرتا رہتا ہے اور باہر جا کے حرکتیں کرتا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اچھا یہ صحیح نہیں ہوگا, ہمارا ٹریک صحیح نہیں ہوگا, چاہے میں کتنی دلیلیں آپ کے سامنے دے کر فلاں بھی صحیح کر دوں فلاں بھی صحیح کر دوں, یہ کام صحیح نہیں ہوگا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. جب ہماری زندگی اس طرح صحیح ہو جائے تب شاید ہم کسی جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا اب یہیں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے یہ تربیت کیسے ہوتی ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب ہوتا کیا ہے, پھر تھوڑا سا مزاحن عرض کر رہا ہوں, 40 سال تک فرض کریں میں نے نماز نہیں پڑھی, میں دین سے باہر تھا. فرض کریں میوزک سنتا تھا, میں ڈانس کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. 42-43 سال میں میری کوئی عقل آئی اور میں نے کہا بھائی ایسا ہے اب میں دیندار ہوں. اچھا اب میں دیندار ہوں, سارا دین ٹوٹے گا کس کے اوپر جا کے؟ بچوں. اب میں نے ان کو صحیح کرنا ہے. اچھا وہ بچوں کو یاد ہے کہ ابا پہلے کیا تھے, اب وہ بیچارے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, اس پہ چلیں جو یہ پہلے تھے, اس پہ چلیں جو یہ اب ہو گئے ہیں. اچھا بچے سے زیادہ ان کی بیگم پریشان ہے کہ بھائی جس سے شادی کی تھی وہ تو یہ نہیں تھا, یہ کہاں سے آ گیا ہے. اچھا اب اس دوران میں کوشچن ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں.
صحیح. میں اس کا ایک سادہ طریقہ یہ سوچتا ہوں, جس طرح میری تربیت ہو گئی ہو, اگر مجھے سمجھ میں آیا تھا تو مجھے کیسے سمجھ میں آیا تھا. اب اگر میں چاہتا ہوں بچوں کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئے, ڈنڈے سے سمجھ میں آئے, تو ڈنڈے سے تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا تھا, ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا. آپ کو اور مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا بندہ کنونس کیسے ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ مارکیٹنگ کے ہوں گے, تھیوریٹیکل پریکٹیکل, کہیں نہ کہیں مارکیٹنگ سے کوئی نہ کوئی تعلق آج کل سب کا بن جاتا ہے. مارکیٹنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ بیچ رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہوگا. جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ یہ سامنے والا بندہ کنونس کیسے ہوگا. فائدہ دے یا نہ دے اس سے کوئی سروکار زیادہ نہیں ہے, یہ کنونس کیسے ہوگا. کنونس اتنا ہو جائے کہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دے دے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے ان لوگوں کی دنیا کا. اب ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ کہ یہ بندہ کنونس کیسے ہوگا. کیوں؟ اگر یہ طے ہے کہ میں اس کو صبح فجر کے لیے اٹھا کے اس سے نماز پڑھواؤں تو میں جب تک زندہ ہوں میں کروا لوں گا, اور جب میں مر جاؤں گا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اس سے بھی پہلے جب تک یہ کمزور ہے یہ میری سن لے گا, جب یہ طاقتور ہوگا تو پھر مجھے اس کی سننی پڑے گی. ہوگا دیکھیں نا, میں مثلا میں ابھی 50 سال کے نزدیک آ رہا ہوں, اپنی اولاد کے سامنے کب تک طاقتور. فزیکلی تو ابھی بھی نہیں ہوں, شاید فائنینشلی اور سوشل ریپوٹیشن کی وجہ سے تھوڑا بہت طاقتور ہوں. کتنے سالوں میں ختم ہو جائے گا یہ گیم چینج ہو جائے گا. 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال جس کی جہاں تک بات چلی گئی, اس کے بعد بالآخر ایک دن آئے گا جب گیم چینج ہوگا. گیم چینج ہوگا تو کیا ہوگا, پھر وہ طاقتور ہوگا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے نا. اس وقت کیا ہوگا, اس وقت پھر وہ بتائے گا یہ جو تم نے 40 سال تک مجھے ڈنڈے سے نماز پڑھوائی تھی نا, اب میں تم کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے ہمیں ایک فینومینا چاہیے, وہ کیا, وہ کنونس ہو جائے. بس ساری طاقت یہاں پر ہے. اب آپ کو اور مجھے صرف ایک بات دیکھنی ہے, لوگ کنونس کیسے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو معاملہ, یہ دنیا کے پیچیدہ ترین معاملات میں سے ایک ہے. انسانی ارادہ اس میں انوالو ہے. میرا نہیں خیال دنیا کے کسی بھی فینومینا کے اندر اتنے کمپلیکیشنز اور اتنے پیرامیٹرز انوالو ہوتے ہوں جتنا انسانی ارادے کے اندر انوالو ہوتا ہے. انسان کا ارادہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لہذا آپ بہت سارے ایکسپرٹس کو اس کے سامنے شکست کھاتا دیکھیں گے, نہیں سمجھ پاتے کب انسانی ارادہ کیا کر دیتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال اگر پولیٹکس کے اندر سے دوں آپ کی خدمت میں, یہ جو ایران انقلاب سے پہلے تھا یہ امریکہ کا سیف ہیون تھا, اور امریکنز یہاں پر آ کر بالکل ایسے تھے جیسے اپنے ملک میں آئے, بلکہ اس سے زیادہ بڑے بادشاہ تھے. اس سے زیادہ بڑے بادشاہ اس طرح سے تھے کہ اگر امریکہ میں کوئی جانور مارتے تھے تو کیس ہوتا تھا, اور ایران میں پریویلیج تھی کہ اگر کوئی امریکن کسی کو مار دے چاہے بندہ ہی کیوں نہ ہو, اس پہ ایران میں کیس نہیں ہو سکتا تھا, اس کو امینٹی ملی ہوئی تھی وہاں پر. تو یہ بہت پیسفل ہیون تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو, یہاں پر تمہارا کوئی لیگل سسٹم کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم میرے خیال میں شاید ایسی کسی جگہ پر لیگلی نہ پہنچے ہوں تو پریکٹیکلی بہت پہلے پہنچ چکے ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ڈیوس کیس میں ہوا, اور ابھی میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا تو واقعا میں نے ذلت احساس کی. وہ کس طریقے سے, ایک دوست تھا, کہیں مسجد میں پروگرام ہوا تو وہ کہیں مجھے چھوڑنے جا رہا تھا, تو ہم لوگ F7 کا میرے خیال میں علاقہ تھا کوئی, وہاں سے گزر رہے تھے, ایک غلط گلی میں انٹر ہو گئے تھے. وہاں پہ کوئی فارنر تھا, وہ گاڑی کو ریورس کر کے اپنے گھر کے اندر لے کے جا رہا تھا. تو یہ جو بندے خدا تھا, اس نے گاڑی جب سامنے رکھی تو اس کی گاڑی ریورس کر کے پیچھے جا رہی تھی, تو اس نے ادھر کو دیکھا تو ہماری گاڑی کی لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی, صاحب گالیاں بکنا شروع کر دیا. اچھا جو میرے ساتھ تھا وہ گورنمنٹ کے ٹھیک ٹھاک سینسٹیو ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا. اچھا میں ایزیوم یہ کر رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ اس کا خون کھولا ہوگا اور یہ کوئی ریئیکٹ کرے گا. ابھی اتنا سا ریئیکشن نہیں دیا. میں نے مڑ کے اس کو کہا, میں نے کہا یہ گالیاں بک رہا ہے, اتنا تو کرو, کچھ بولو تو صحیح. نہیں صاحب اس نے آرام سے گاڑی ریورس کی, واپس چلے. میں نے کہا بندے خدا, ہم اسلام آباد میں اپنے ملک کے کیپٹل کے اندر بیٹھے ہیں, یہ بے وقوف انسان ہمیں گالیاں دے کے چلا جاتا ہے, تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی تمہیں عزت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. بھائی ہم قانون بنے نہ بنے پریکٹیکلی اس سے بدتر میں پھنس چکے. بارہ اس زمانے میں تھا ان لوگوں کے لیے, تو وہ اس کو سیف ہیون سمجھتے تھے. ایران کے انقلاب سے 6 مہینے پہلے تقریباً امریکی صدر نے وزٹ کیا ایران کو. وزٹ کیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ایران کیسی جگہ ہے, تو اس نے کہا کہ دنیا کا پیسفل آئی لینڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہاں کچھ نہیں ہوتا. 6 مہینے بعد انقلاب آ گیا. امریکہ کا صدر تھا, ساری دنیا کی جاسوسی ادارے مضبوط ترین اس کے پاس تھے. اسے پتا تھا کہ ہیومن جو ارادہ ہے وہ کہاں پہنچنے والا ہے, کچھ نہیں پتا. کب کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا. اب آپ کو اس ارادے کو تبدیل کرنا ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے, یہ آسان کام. اس خاطر انبیاء چاہیے ہوتے ہیں. انبیاء یہ کام کر پاتے ہیں کہ انسان کو کنونس کر دیں کہ وہ دین کی طرف جائے, خدا کی طرف چلا جائے. اچھا یہ کنونس کیسے ہوتا ہے انسان, کبھی حادثے سے ہوتا ہے, اور جو بات ابھی تک مجھے سمجھ میں آتی ہے جب اس کا سوچنے کا سسٹم چینج ہوتا ہے تب تو یہ کنونس ہو سکتا ہے, اور جب تک سوچنے کا سسٹم چینج نہیں ہوگا اس نے کنونس نہیں ہونا. میں مثال کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد آل محمد. برسبیل تذکرہ
آپ کو یاد ہے آپ کے ہمارے بزرگ ہمیں کیا دعائیں دیتے تھے؟ جو دعائیں دیتے تھے وہ یاد ہے؟ مثلا ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی تھی شہزادہ بنے، بادشاہ بنے، ساری دنیا کی دولت اس کو ملے، پتہ نہیں ایسی ساری دعائیں، اتنا کمائے اتنا لٹائے، یہ کرے وہ کرے، ایسی ساری دعائیں ہوتی تھیں. اچھی دعائیں بھی ہوتی تھیں، یہ سب بہت چلتی تھیں. جہاں جائیں لوگ عزت سے کھڑے ہو جائیں، یہ کریں، ایسی چیزیں تھیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے. اچھا بچپن سے ایک آدمی یہ سنتا چلا آ رہا ہے، اس کے لیے آنر کیا ہے؟ اس کے لیے اچیومنٹ کیا ہے؟ یہی سب کچھ ہے. یہ تو میں نے ایسی بزرگوں کا نام دیا، ورنہ سوسائٹی اچیومنٹ کیسے کہتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو اور آپ کا ڈنڈا چلتا ہو اور آپ کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، یہ اچیومنٹ ہے. باقی کیا ہے؟ باقی لفظ اور فضول ہے اس معاشرے کے ساتھ. میں آپ کو قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، ممبر بیٹھی قسم نہیں کھاؤں گا، قسم کھانا مکروہ ہے، قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مولویوں کا احترام نہیں ہے، عالم کا احترام نہیں ہے، شہرت کا احترام ہے. حتیٰ اگر عالم کا بھی احترام ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی شہرت کا احترام ہے، عالم کا احترام نہیں ہے. اور باقی تو سب کو آپ ویسے ہی کھٹے پہ لگا دیں. کرکٹر کا کب تک احترام ہے؟ اب اس کا بیچارے کا تو احترام ہے ہی نہیں ہے، اس کے تو سامنے ایک شو بازی چل رہی ہے. کب تک چل رہی ہے؟ جب تک یہ وکٹیں لے رہا ہے یا یہ رن بنا رہا ہے، اور نہیں بناتا پھر گیا، معاملہ ختم ہو گیا. سب کا احترام کسی فن کا احترام نہیں ہے، کسی علم کا احترام نہیں ہے، کسی تقویٰ کا احترام نہیں ہے. کس چیز کا احترام ہے؟ یا دولت کا ہے، یا طاقت کا ہے، یا شہرت کا ہے. اچھا جس ماحول میں کوئی بچہ ایسا پلے بڑھے وہ دین پہ آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ دین اس سے یہ تینوں چیزیں قربان کروا رہا ہے. دین تو تینوں چیزیں قربان کروا رہا ہے، وہ کہاں سے آئے گا دین کے اوپر؟ کتنی عقل اس کو ملے کہ وہ سمجھے عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے. کتنی عقل ملے، کتنی عقل ملے جب اس کو پتا چلے کہ بھائی دولت وہ ہے جو خدا کے پاس ہے. دولت لینی ہے تب بھی خدا سے لینی ہوتی ہے، عزت لینی ہے تب بھی خدا سے لینی ہوتی ہے. تمہیں طاقت چاہیے تو خدا کی طاقت پہ انحصار کرو. یہ کہاں کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ باقی سب کیا کرتے رہیں گے؟ اسی دولت، اسی طاقت، اسی شہرت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اب آپ اس سے کہیں کہ جناب علی اٹھو اور صدقہ کرو، شہرت کی خاطر تو صدقہ کر لے گا، لیکن دولت کی حرص کو کم کرنے کے لیے صدقہ کرے، یہ کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سیٹ آف ویلیوز ہیں جب تک وہ چینج نہیں ہوں گے کوئی کام انجام نہیں پائے گا. آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے دیکھیں آپ کے بچے کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ویلیوز ہیں. اگر وہ تبدیل ہو گئیں، اسلام کے مطابق ہو گئیں، ایسا بچہ میری دانش میں اگر ظاہراً نماز نہ بھی پڑھتا ہو تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ دیندار رہے گا، یہ دین پہ رہے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس کی سیٹ آف ویلیوز غلط ہوں تو چاہے نماز شب کا پابند ہو، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ دین سے بھاگے گا، یہ دین سے نکل جائے گا. آپ کو سیٹ آف ویلیوز چینج کرنی پڑیں گی. اچھا اب ایک اور مشکل ہے ہمارے ساتھ، سیٹ آف ویلیوز کیسے چینج ہوتی ہیں؟ یہ جو ویلیوز ہیں کیسے چینج ہوتی ہیں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی صاحب. ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر آتے ہیں. البتہ ہمارے بچوں کو دین سکھانے کے لیے علیحدہ سے کوئی نہیں آتا. اب یا تو میرے بچے بہت سیکھ جائیں گے یا بیچارے بالکل ہی آپے سے باہر ہو جائیں گے، تو ان کے لیے ٹیوٹر آتا ہے. اچھا اکثر گھروں میں دونوں آتے ہیں، ایک ٹائم پہ ٹیوٹر آتا ہے اور ایک ٹائم پر وہ دین سکھانے والا آتا ہے. صحیح ہے؟ انصاف سے بتائیے گا آج تک کوئی دین سکھانے والا ایسا آپ کو ملا ہے جو ٹیوٹر کے برابر کی تنخواہ دے رہا ہو؟ آدھا کا ملا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے آن ایوریج 1/10 پہ کم از کم چل رہا ہوگا. یعنی اگر ٹیوٹر 6000 لے گا تو اس کو کتنے ملیں گے؟ 600 مل گئے، بڑی بات ہے. صحیح. اچھا اگر کبھی چھٹی ہونی ہے تو کس کی ہونی ہے؟ ٹیم والے کی. اچھا ٹیوٹر کو اگر چھٹی کرنی ہوگی نا تو اس کو ایک دن پہلے یا وقت سے کافی پہلے کال کر کے بتایا جائے گا کہ سر آج آپ تشریف نہیں لائیے گا، یا آج اس ٹائم پر اگر آپ آ سکیں. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہیں چلیں جب دروازہ بند ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ چھٹی ہو گئی. یہ بچہ دین سیکھے گا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں قسم کھانے کو تیار ہوں، اس نے دین نہیں سیکھنا ہے. اس نے قرآن کے الفاظ سیکھنے ہیں، اس نے عبادت کے طریقے سیکھنے ہیں اگر بہت لکی ہوا. اس نے دین نہیں سیکھنا ہے. کیوں نہیں سیکھنا ہے؟ ہم نے یہی سکھایا ہے، جو ہم نے سکھایا ہے وہ اس نے سیکھنا ہے. اور ہم نے کیا سکھایا ہے؟ ہم نے اس کو سکھایا بھائی دین دیندار جوتے کی نوک پر، اور جو تیری دنیا بنائے وہ سر کا تاج ہے. اب کہاں سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ دین سیکھے گا؟ بچہ دین اور ویلیوز کہنے سے نہیں سیکھتا ہے، میرے اور آپ کے کیے سے سیکھتا ہے. میں اور آپ کر کیا رہے ہیں اس سے سیکھے گا. آپ کہہ رہے ہیں بیٹا امام تشریف لائیں گے، عدل کا ساتھ دو، ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو، اور خود اپنے گھر بنانے جو میں نے ظلم کیا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے، کہاں سے سیکھے گا؟
کتنے ہی لوگوں کو میں سن رہا ہوں، میری خود کی بھی آرزو ہے، سب سے سنتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو۔ تو میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں، خود تو نہیں کہو گے کبھی بھی بیٹوں کو گھر کے لیے چلے جاؤ کہ بیٹا ہوتا ہے، میں تو کبھی نہیں ہوں گا، میں بس سب کام یہی کر لے، میں تو نہیں کروں گا۔ اچھا بیٹا کیسے اعوان و انصار میں آئے گا؟ دعائیں مانگ کے آ جائے گا۔ اچھا وہ کہتا ہے میں نے مولانا میں نے اس کو بچپن سے نا دعائیں سلامتی امام سکھا دی، اب یہ جناب سوتے سے پہلے یہ کہتا ہے، مطلب کوئی مجھے بتاتا ہے سونے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے، جاگنے کے بعد یہ کرتا ہے۔ بھائی اگر رٹوانے سے دین سیکھا جا سکتا ہوتا تو یہ جو اتنے ہمارے پاس قاتل موجود ہیں دین کے نام پہ قتل کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر حافظ ہیں، یہ سب رٹے ہیں اور یہ گردنیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح دین نہیں سکھایا جا سکتا۔ دین سے تو ایک طریقے سے سکھایا جا پائے گا، ہمارا کردار بتائے کہ ہمیں دین پر ایمان ہے، اور وہ بھی اس ٹائم میں نہیں جب کوئی مصیبت نہ ہو، فری ہوں، نہیں، اس ٹائم میں جب مصیبت آتی ہے، اس وقت ہم بچوں کو بتا سکیں کہ ہمیں دین پر ایمان ہے، ہم اس کو نقصان نہیں سمجھتے، ہم دین کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تب تو ہم اپنے بچوں کو دین سکھا پائیں گے، وہ دین پہ چل پائیں گے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، یہ آسان ہے، ہم نہیں کر سکیں گے دین۔ اب لب لباب میں نے اتنا وقت آپ کو لے لیا، آخری بات جو اس سلسلے میں بھائی، میں اب تک یہ بات سمجھ پایا ہوں، اللہ جانتا ہے معتقد ہوں، آپ سے بھی دوبارہ پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، جب میں ایران میں آخری سال تھا، جب پاکستان آنے والا تھا تو بڑی شدید کرائسس میں تھا، اس زمانے میں جب کرائسس میں آتا ہے نا تو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے کہ بھائی مصیبت پناہ میں کوئی سہارا تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو خدا کی طرف بہت بڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں بڑے شدید کرائسس سے گزر رہا تھا، آخری سال تھا وہاں پر میرا، تو میں پاکستان کے ماحول کو دیکھتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، تو میں بار بار سوچتا تھا مثلا مجھے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کیا کر پاؤں گا میں وہاں پہ رہ کر، ٹھیک ہے میں ایک آدمی ہوں گا۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی تھی، ابھی تک اس کا معتقد ہوں اور مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ بات سالڈ ہے، اس میں کوئی مجھے کریکٹ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، اگر میرے اندر دین 30% ہے، میں 31% نہیں دے سکتا، کم دے سکتا ہوں، زیادہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ ویسے میرے اپنے اندر دین 30% ہے اور میں لوگوں کو اپنی تبلیغ کے ذریعے سے 35% دیندار کر لوں، نہیں ہونے والا ہے۔ یہی معاملہ میرے بچوں کے ساتھ بھی رہے گا، اگر مجھ سے لے کر انہوں نے کچھ بننا ہے تو مجھ سے اتنا ہی لیں گے جتنا میرے اندر ہے یا اس سے کم نہیں۔ اگر میں بچوں کو اپنے سے بہتر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا، اور سبسٹینشلی، الفاظ میں بہتر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ماحول کو بہتر بنا دو پھر سب صحیح ہو جائے گا، نہیں، ماحول سب سے امپورٹنٹ خود ہے۔ وہ سب جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے، وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے، پھر میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، آخری بات ہے یہ تاکہ آپ کی زحمت تمام کروں، ایک دوست کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، تو اس نے کہا کہ میرا ایک پارٹنر ہے، مجھے سمبولک یہ واقعہ یاد رہے گا بڑھیا ایسی چیزوں کی، تو کہنے لگا میرا ایک پارٹنر ہے، وہ بہت چیخ رہا تھا کہ بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، تو کہنے لگا میں اس سے ملنے گیا کبھی، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا صورت ہے، کہنے لگا بزنس بہت خراب جا رہا ہے اور بزنس چلتا نہیں ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بزنس کیوں خراب جا رہا ہے، یہ بھی تو سوچو، ٹھیک ہے بزنس خراب جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، تو اپنی میز کے پیچھے نا اس نے مور کی تصویر لگائی ہوئی تھی، کہنے لگا یہ سارا بدبختی اس پیکاک کی وجہ سے آیا۔ تو کہنے لگا میں نے اسے کہا بیوقوف انسان، پیکاک کی وجہ سے نہیں آیا، جو ڈراز میں تو نے بوتل رکھی اس کی وجہ سے آیا، وہاں پہ سب کچھ سجا کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں مبتلا ہے، اور بدبختی کا ذمہ دار کس کو قرار دے رہا ہے؟ بے جان مور کی تصویر کو، کہ بدبختی یہاں سے آئی ہے، بدبختی وہاں سے نہیں آئی ہے، بدبختی یہاں سے آئی ہے، یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ گڑبڑ کر رہے ہو اور ہمارے بچے سب صحیح چل رہے ہیں، وہ کوئی الہی معجزہ ہو جائے ان کے اوپر، خدا متعال کا امام کو کوئی لطف و کرم ہو جائے تو ہو جائے کہ علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ ایز پر رول اینڈ ریگولیشن ایسا نہیں ہونا چاہیے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آپ اور میں چاہتے ہیں تربیت کریں، لوگوں کی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب تک سیٹ آف ویلیوز چینج نہیں ہوگا اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا، اور سیٹ آف ویلیوز اس وقت چینج ہوتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی گراؤنڈ ریالٹی آتی ہے، عملی اپنی زندگی میں دیکھتا ہے نہیں یہ اس طریقے سے، کسی اور چیز کو مشاہدہ کر لیتا ہے، اس وقت پھر اس کے سامنے وہ سیٹ آف ویلیوز چینج ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ سوچیں، اپنے آپ سے پوچھے گا میرے نزدیک ویلیوز کیا ہیں، آپ کی لائف کے اچیومنٹس کیا ہیں، کس چیز کو میں نے اور آپ نے اچیومنٹ کہا ابھی تک، ان سب کو جمع کریں اور پوچھیں ان میں سے کون سی خدا کے نزدیک اچیومنٹ ہے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں نے کل آپ سے ہم تذکرہ کیا تھا نا کہ ایک اسپیچ کی 25,000 دفعہ ڈاؤن لوڈ ہوئی 25,000 ٹائمس، ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو 3,000 پر ڈے ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، جب اس کا 6 ملین ٹچ ہونے والا ہے، تو میں سوچا تھا 6 ملین ڈاؤن لوڈس کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، دوسروں کے عمل کرنے سے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک خود نہیں کرتا۔ اب میں نے کیا سوچا ہے، میں نہیں کروں گا، میری اولاد کرے گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ سودے اس طرح سے نہیں ہونے کے، یہ ہمیں خود کرنا ہے، جب خود کریں گے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا اگر خود کریں گے بچے نہیں بھی صحیح ہوئے، مجھے کیا فرق پڑے گا، مجھے تو خدا قبول کر لے گا نا، اور میں سوچ رہا ہوں میں صحیح نہیں کروں گا، میں اپنی اسی لائف میں رہوں گا جس میں رہتا ہوں اور میرے بچے صحیح ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونے کا ہے۔ تو مجھے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا میری ویلیوز کیا ہیں، میں نے ان ویلیوز پہ کتنی محنت کی ہے،
ان کے اوپر کتنا ٹائم دیا ہے، ان کے اوپر کتنی قربانیاں دی. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی بچے جو مجھ سے ویلیوز لے رہے ہیں یہ کون سی ویلیوز لے رہے ہیں، یہ کہاں پہنچیں گے. فیضان محترم یہیں پہ آپ کی سنت کو تمام کرتا ہوں. یہ جو ٹاپک تھا اس میں کل ہم نے امام کے وجود کے حوالے سے کچھ جملات عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور آج جو کوشش کی وہ یہ کہ ہم جو تربیت کا ماحول سمجھ رہے ہیں وہ تربیت ہم کسے کہتے ہیں، اور جس طرف بڑھنے کے لیے ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ جگہ شیپس نہیں ہے، سبسٹینس ہے جس کو امام چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف ناموں کے نظام نہیں ہے جس کو امام چینج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انسانوں کے اندر کی ایک طبیعت ہے جس کو امام کی آمد کی صورت میں تبدیل ہونا ہے. اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہم نے ملا لیا تربیت کے عنصر کو بھی، ان کو ملانے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں، جذبات کافی نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی لائف کے اندر وہ تبدیلی چاہیے جس کو ہمیں خود احساس ہو کہ ہاں یہ سبسٹینشیل ہے. اور اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی مجھے کہ لوگ دین کے نام پہ غلط کام کیوں کرتے ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ تعویل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی عذر ہوتا ہے، اور یہی تعویل ہم جیسوں کے پاس بھی چل رہی ہوتی ہے اپنی حد میں خدا کا حکم توڑنے کے لیے. تو بس ایک وہ انسان ہے جو کسی کی گردن کاٹتا ہے خدا کا حکم توڑتا ہے، اس کے پاس ایک تعویل ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں جو خدا کا حکم توڑتا ہوں، میرے پاس بھی ایک تعویل ہوتی ہے. تو ہم اگر ان تعویلات سے باہر آئیں اور اپنے لیے یہ سوچیں کہ نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو بنا بنو کر صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جب غلط ہو تو اس کو پھر ترک کریں، اس کے لیے قربانی بھی دیں. اور میں نے ایک پوائنٹ کل کے لیے لکھا تھا اور آج بھی اس کو اشارتاً عرض کیا کہ ہمارے اگر کوئی جوان صحیح ہونے کی طرف جائے گا نا تو اس کا باپ شروع میں خوش ہوگا، اس کے بعد جب وہ صحیح کرنے کے لیے بہت صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ خود کھڑے ہو کے کہے گا بیٹا اتنا دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو چھوٹا موٹا تو دیندار ہوا تھا نا اتنا کافی ہے. تو ہمیں جنت تک جانا ہے، اندر باغوں تک نہیں جانا ہے، باہر دروازے تک بھی جگہ مل جانا ہے، اتنا ہی کافی ہے. اتنا اندر لے جانے کی کوشش نہ کریں. تو ایک لمٹ تک آ کے ہم دین مانتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس سے زیادہ قربانی دینا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہم اس وقت صحیح ہو پائیں گے جب کنونس ہوں گے، اور اسی طرح جو ہماری اولاد کنونس ہوگی انشاءاللہ. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے خدا دین کی حقیقت حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما، دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم دین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے فتح و نصرت نصیب فرما، دشمنان دین کو شکست اور ناکامی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں جو بے گناہ اسیر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد